وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بتائے، خاص طور پہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور بچہ بھی چھوٹا ہو اور وہ دودھ پیتا بچہ ہو تو اس سے متعلق احکامات ہیں۔ جلدی سے میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ماں باپ کو والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور دودھ پلانا یہ بہت اہم ہے، میڈیکلی بھی بہت بینیفیشل ہے، اور اسی طریقے سے ایموشنلی بھی اور سائیکولوجیکلی بچے کی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور میں اس چیز سے اوائڈ کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے 2 سال اس کی مدت ہے، 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے ماں۔ ایک اور جو حکم اس سے پتہ چلا ہمیں وہ یہ ہے کہ جب اگر جدائی ہو جائے ماں باپ کی، یعنی میاں بیوی کی جدائی ہو، اب بچہ دودھ پی رہا ہے اور عورت کے پاس ظاہر ابھی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو جدائی ہونے کے اوپر مرد جو باپ ہے بچے کا، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی جو ایکس وائف ہے اس کو اس کے کپڑوں کا اور اس کے کھانے کا، نان و نفقے کا انتظام کرتا رہے، یہ ان کے اوپر لازم ہے۔ اور اس میں اللہ نے کہا کہ یہ معروف طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے۔ بعض اوقات باپ کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن کر لی جاتی ہے، ڈیمانڈ کر لی جاتی ہے، وہ بیچارہ بیئر نہیں کر سکتا۔ ایکچوئل میں ایسا مسئلہ ہوا، میں ایک جانتا ہوں ایک بندے کو، ہمارے بہت جاننے والے میرا دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کی طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیس دائر کیا، اور کیس دائر کرنے کے بعد ایسی اماؤنٹ اس سے ایکسپیکٹ کی اور اس کے اوپر کی کہ وہ بیچارہ جو ہے دے نہیں سکا، اور اس کی وجہ سے وہ 1 سال پورا جیل میں رہا۔ اب وہ بیچارہ اس کی استطاعت نہیں ہے دینے کے لیے، اگر تو وہ جان بوجھ کے نہ دے اور اس کا حق بنتا ہے جتنا وہ، اسی لیے اللہ نے کہا معروف طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تو نہ باپ کو تکلیف دی جائے نہ ماں کو تکلیف دی جائے۔ اسی طریقے سے اگر باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ، یعنی مرد ہے وہ کھانا دے رہا تھا، یعنی وہ نان و نفقہ دے رہا تھا اپنی بیوی کو، ایکس وائف کو، بچے کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اب ان کے جو مرد کے جو ورثاء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نان و نفقہ دیتے رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں گے اس نے دینا تھا اب ہم نہیں دیں گے، اب تم ہی سنبھالو، نہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ دودھ پلانا چھڑانا چاہیں، آپس میں میاں بیوی مشاورت کر لیں، بیوی جو ہے فار ایگزامپل یعنی جدائی ہو گئی، بچہ بھی چھوٹا ہے، تو عورت کہتی ہے میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، اس بچے کو آپ کسی اور سے دودھ پلائیں، میں دودھ نہیں پلا سکتی، اور دونوں آپس میں راضی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لیکن اگر مرد یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہماری جدائی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں لیکن تم دودھ پلاؤ اس کو، تو عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں دودھ تو پلا دوں گی اس بچے کو، تمہارے بچے کو، لیکن مجھے اس کے لیے تمہیں اتنا کمپنسیشن دینی پڑے گی کسی بھی مطلب میں، میرے یہ کام کرنے، تمہیں یہ ذمہ داریاں لے لو۔ اللہ کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ادا کریں، یعنی کوئی آپس میں جو معاملہ طے ہو جائیں فائنینشیل، ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب سے اہم بات یہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس طرح کے معاملات میں، لڑائیوں میں عام طور پہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں اور اللہ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ نے خاص طور پہ یہاں پہ حکم دیا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔